عمران خان خود یہ بات کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے مجھے توڑا جا سکے، لیکن میرے حوصلے بلند ہیں، میں آج تک نہیں ٹوٹا۔ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بشرا بی بی کی بہت عزت کرتے ہیں، پیار ویار کوئی نہیں کرتے۔ کپتانی کی حد تک ٹھیک ہے، ملک چلانا اور کرکٹ چلانا بڑا فرق ہے، اور جھوٹ بولوں تو لعنت ہو میرے اوپر خدا رسول کی۔ اب بس ہو گئی ہے، لوگوں کی بھی بس ہو گئی ہے، لوگ اب زیادہ سننا نہیں چاہتے۔ ریاست کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ یہ پولیٹیکل میچورٹی کا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مظاہرہ کر ہی نہیں پائے۔ اگر یہ میچور ہوتے، مجھے یہ بتائیں، تو یہ اپنی پارٹی میں تنظیم سازی اور ان کی نظریاتی کارکنوں کی تربیت نہ کرتے۔ سب سے زیادہ اس وقت کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ افغانی شہریت مانگتے ہیں ان کو شہریت دیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اور صحافی عمران ریاض کے حوالے سے جو اختلافات سامنے آئے، آفتاب اقبال نے اپنی دکان سجا لی، ان تینوں کرداروں کے حوالے سے آپ کی رائے کیا؟ کہ پہلے یہی دونوں رطب اللسان تھے انجینئر کے، اور اب اس کے اوپر چڑھائی کر دی انہوں نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمائے فان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج ہم سیاست پر بھی بات کریں گے، لیکن جو کچھ آج کل چل رہا ہے دہشت گردی کو لے کر، پاکستان تحریک انصاف کی اس میں انوالومنٹ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم چیزیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہونے والی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، پہلے بھی آپ ان کو میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، فرحت عباس شاہ صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ فرحت صاحب تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سیاست تو نہیں ہے اس میں انوالو، بٹ عمران خان خود یہ بات کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مجھے توڑا جا سکے، لیکن میرے حوصلے بلند ہیں، میں آج تک نہیں ٹوٹا۔ تو کیا واقعی بشرا بی بی کو اسی لیے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک انہوں نے سیاست میں عملی مظاہرہ نہیں کیا تھا، عملی طور پر نہیں آئی تھیں، تو اس وقت ہم لوگ بھی یہ کہتے تھے جی کہ آپ بشرا بی بی کو کیوں انوالو کرتے ہیں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو سب کو کوئی ایک تو نام اتنا لیا نہیں جاتا تھا، نہ ان کو کسی نے اس وقت تک گرفتار یا ایسا کوئی مسئلہ تھا۔ لیکن جب وہ سیاست میں عملی طور پر آ گئیں، اور ابھی خاص طور پہ جو نومبر میں جو واقعہ ہوا اس کو تو انہوں نے لیڈ کیا، تو پھر اس میں تو پھر گرفتاریاں چلتی ہیں۔ اگر بے نظیر صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں، مریم صاحبہ ہو سکتی ہیں، تو پھر بشرا بی بی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہوگی کہ یہ تو پھر کھیل کا حصہ ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کے نہ ٹوٹنے کی وجہ ہے، تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بشرا بی بی کی بہت عزت کرتے ہیں، پیار ویار کوئی نہیں کرتے۔ اچھا، نو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیار کرتے ہوتے تو اب تک 100 دفعہ ٹوٹ چکے ہوتے۔ وہ پیار ہی کیا ہے کہ جو انسان کو اب محبوب تکلیف میں ہو اور عاشق اور پیار کرنے والا ٹوٹ نہ جائے، وہ تو مٹی اور ریت ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے رہنے دیں، یہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اچھا، آپ نے تو سیدھا ہی کہہ دیا عمران خان تو پیار ہی نہیں کرتے کسی سے۔ بھائی کسی کا تو آپ نے لفظ لگا دیا، میں ابھی فی الحال اس فریز تک ہوں۔ نہیں، اس فریز تک تو ہے، لیکن مجھے سمجھائیں نا، ایک بندہ جس کی عشق معشوقیوں کی اتنی طویل داستان ہو، تیسری شادی اس کی ہو، اس کے علاوہ پلے بوائے وہ رہا ہو، کسی سے تو پیار ہوا ہی ہوگا نا۔ جمائمہ خان سے تو پیار ہوا ہی ہوگا نا۔ دیکھیں اب دوسری طرف آئیں کہ وہ جس طرح بھی ایک میں آپ کو بتاؤں اندر کی بات، وہ ایک شرمیلے اور اداس آدمی بھی ہیں عمران خان صاحب، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ وہ احساس تنہائی کا شکار میں نے ان کو دیکھا ہے، اور اداس اس بات پہ دیکھا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ باقی چیزیں تو اب ان کی میچورٹی، وہ لیڈر ثابت نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی کرکٹر ہیں اور بہت اعلیٰ پائے کے کرکٹر ہیں، وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر اچھا، لیڈر جو ہے نا وہ اس حد تک کپتانی کی حد تک ٹھیک ہے، ملک چلانا اور کرکٹ چلانا بڑا فرق ہے، اور وہ آج تک کرکٹ کی روشنی میں انہوں نے پاکستان جیسے مشکل حالات کا شکار ملک چلانے کی کوشش کی ہے۔ فیلیور، ٹوٹل فیلیور، اپنی ٹیم کی سلیکشن میں فیلیور، اپنے لوگوں کو جنہوں نے صحیح قربانیاں دیں ان کو چھوڑ جانے کے سلسلے میں وہ فیلیور، اچھی پوری دنیا کے بین الاقوامی صورتحال کو نہ سمجھ پانے کا فیلیور،
پالیسی سازی میں ناکامی کا فیلیور، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن پہلے بنا کے پھر خراب بلکہ تباہ کر لینے کا فیلیور، ساری سیاسی جماعتوں کو دشمن بنا لینے کا فیلیور، آخرکار کچھ نہ کر پانے کا فیلیور، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی تحریک، سب کی ناکامی ان کے حصے میں آئی ہے۔ لیکن کیا یہ اچھا تھا کہ کرکٹر ہی رہتے عمران خان سے؟ اچھا، ہاں، گولڈی ہوتا، فلانا ہوتا، ان کے وہی بیلی ساتھی ہوتے، وہی جو ان کے بیٹے تھے گورنر صاحب کے جو ملتان والے تھے، ان کا یہاں پہ لوور مال میں ان کے گھر میں پہلی میٹنگ ہوئی، مواحد صاحب تھے، میں تھا، عمران خان صاحب، 3-4 لوگ، کل ٹوٹل 8-9 لوگ تھے۔ تو اس وقت کے عمران خان صاحب اور تھے، اب کے عمران خان صاحب ناکام ہیں۔ اچھا، ناکام تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں ہے، یہ جب چاہے باہر آ سکتا ہے، تو لوگوں کا جو عمران خان کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، اس حد مرضی سے جیل میں ہے؟ میری بات سنیں، اس حد تک تو درست ہے کہ اگر وہ جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ ساری باتیں وہ تسلیم کر لیں تو وہ باہر آ جائیں گے۔ یعنی ان کو آفر دی گئی ہے کہ آپ ملک سے بے شک باہر چلے جائیں۔ میرا خیال جو مجھے سننے میں آیا، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ریومر ہوتی ہیں، اور میں اس لیے یہ ساتھ بتا بھی رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی لکھا ہوا تو آیا نہیں، نہ مجھے کسی ذمہ دار آدمی نے بتایا، جو جرنلسٹوں سے سن لی، خبروں میں ادھر ادھر۔ تو بہرحال یہ تو طے ہے کہ اگر وہ یعنی اب میں کیا کہوں کہ اگر وہ سمجھدار ہوں، تھوڑے سے سیاست کو سمجھتے ہوں، چیزوں کو وہ وائزلی اور زمینی حقائق کے مطابق ڈیل کر پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو پھر تو آگے ہوتے۔ وہ تھوڑے سے، اب میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، اڑیل ہیں، چلے میں سٹبر نہیں کہتا، اڑیل ہے مزاجن، وہ جس بات پہ اڑ گئے، اب وہ اڑ گئے ہیں تو بس اڑ گئے ہیں، اب کیا کیا جا سکتا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، انتشار کی ایک طویل فہرست ہے۔ 9 مئی ہوتا ہے، اس کے بعد 26 نومبر ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی ملک میں معاملہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا ایونٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف اپنا رونا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے۔ جعفر ایکسپریس والا اتنا بڑا حادثہ تھا، گو کہ ہماری ایجنسیوں کا، پاک فوج کا اس میں کردار بڑا ٹائملی انہوں نے ہینڈل کیا، بڑے اچھے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بھی دشمن کی زبان بولی، بھارت کی زبان بولی، BLA کی زبان بولی، آرمی چیف کے خلاف کیمپین چلائیں، لندن میں احتجاج ہوا، اینڈ دیر از اے ہیوج لسٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب بس ہو گئی ہے، لوگوں کی بھی بس ہو گئی ہے، لوگ اب زیادہ سننا نہیں چاہتے، ریاست کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کسی بھی ایسے شرپسند عناصر سے نمٹنے کے لیے؟ پہلی بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ انتشار زدہ ہو گیا یا انتشاری ہو گیا، سارے یہ پہلے امیچور تھے دراصل بنیادی طور پر۔ یہ پولیٹیکل میچورٹی کا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مظاہرہ کر ہی نہیں پائے کسی سطح پر کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب، جو میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میں سچی آپ کو بتاؤں، میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں، لیکن یہ میرا حق ہے انالیسس کرنا، چیزوں کو اپنی سوچ سے، اپنی آنکھ سے دیکھنا، سوچ سے یہ میرا حق ہے، میں خلاف۔ وہ ابھی تک اپنے اندر کے لڑکے کو میچور گرو نہیں کر سکے، ان کے اندر، خدا کا نام لے، فرد صاحب 70 سال کے ہو گئے ہیں، حالی بھی نہیں میچور ہوئے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر اب بھی ایک لڑکا سا کوئی موجود ہے، یہ میں ایک بطور نفسیات کے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ لڑکا جو مقصد یہ ہے کہ کھلاڑی ہے، اور جو لڑکا شائی بھی ہے تھوڑا سا، وہ اچھا اگر یہ میچور ہوتے، مجھے یہ بتائیں، تو یہ اپنی پارٹی میں تنظیم سازی اور ان کی نظریاتی کارکنوں کی تربیت نہ کرتے، آپ لیڈرشپ نہ پیدا کرتے اور پالش نہ کرتے۔ نظریاتی پارٹیاں تو جماعت اسلامی کی طرح ہوتی ہیں، نظریاتی پارٹیاں تو پیپلز پارٹی کی طرح ہوتی ہیں جو اب نہیں رہی، تو یہ تو بنی نہیں کبھی، یہ امیچورٹی ہے۔ دوسری امیچورٹی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ آئے بیٹھ کے، اور جب نکلے اقتدار سے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے، یا ان کا پہلا فعل غلط تھا یا اب کا فعل غلط ہے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی تعداد ہے، ان کی مثال اور دو مثال میں میچورٹی کی، انہوں نے جب ان کے خلاف عدم اعتماد منظور ہوئی اور یہ اقتدار سے اپوزیشن میں آ گئے، اگر یہ میچور ہوتے، یہ اسمبلی سے نکلتے نا، یہ اپنی دوسری جو صوبائی اسمبلیاں تھیں نہ توڑتے۔ یہ تھی امیچورٹی پولیٹیکل، کہ یہ قدم قدم پر آخر پہ وہ ہوتے ایک سیاسی پارٹی سے، اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں انتشاری ٹولہ۔ اور اب یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، میرے جیسے بندے جو پہلے ان کے ساتھ 17 سال 18 سال، جنہوں نے 26 سال ساتھ دیا،
اب میں بھی مجبور ہو گیا ہوں ان کو انتشاری کہتے ہوئے کہنے پر کہ انہوں نے ہمارے بچے مرے ہیں, ہمارے نوجوان مرے ہیں, ہمارے نہتے فوجیوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, عام شہریوں کو مارا گیا, معصوم لوگوں کو مارا گیا, مزدوروں کو, روما بی بی. اور یہ ان ٹس سے مس نہیں ہوئی, یہ اتنے بے حس ہیں, اتنی درندگی اور ظلم کا اظہار کہ یہ ان کے کسی کا دکھ محسوس کرنے کی بجائے یہ سکور کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ, فوج اور ایجنسیوں کے خلاف. آپ نے یہ کر دیا جی, محسن نقوی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ آیا نہیں, وہ گیا نہیں, تو یہ جی غفلت ہو گئی, انٹیلیجنس فیلیور ہو گیا. ابے یہ جو 11 سپٹمبر ہوا تھا, جا کے بولو نا CIA کو, وہاں بیٹھے ہو, ان کو جا کے بولو کہ تمہارا یہ فیلیور تھا انٹیلیجنس. ہر دنیا میں واقعات روز ہو رہے ہوتے ہیں. جو بلاسٹ ہوئے تھے ان دنوں میں, جو اسٹیشن پر بلاسٹ ہوئے UK میں, برطانیہ میں, MI6 کے ہوتے ہوئے, ان کو بولو MI6 کا فیلیور تھا. یہ ہو جاتے ہیں. کرمنل آپ سے ایک قدم آگے سوچ رہا ہوتا ہے, کبھی آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں, کبھی بعد میں چھاپ لیتے ہیں, کیونکہ قانون تو بہرحال قانون ہے. اچھا ایک اور چیز, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغانیوں کی مداخلت کے واضح ثبوت ملے اور تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ماضی میں بھی عمران خان کی حکومت تھی, TTP سے مذاکرات کی باتیں, اور وہ جو بھی ان کے لیے ایک نرم گوشہ جو تھا وہ رکھا گیا. ابھی علی امین گنڈا پور سب سے زیادہ اس وقت KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن KPK کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ افغانی شہریت مانگتے ہیں, ان کو شہریت دیں, ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے. آپ انہی افغانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, انہی کی بات کر رہے ہیں, انہی کی سائیڈ لے رہے ہیں جو پاکستان میں ہر دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں. اتنے مہاجرین یہاں پر آئے, پاکستان نے ان کو سمیٹا, اور آج پاکستان مطلب ایک بیگانی, وہ اس مطلب بیگانی جنگ میں حصہ ڈال کے اپنا ملک بھی خراب ہوا نا. تو علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں ہر دہشت گرد تنظیم, ہر شدت پسند تنظیم کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں, اب یہ پالیسی سازی کی کمزوری بھی ہے, حالات کے انالیسس کی, صورتحال کی, زمینی حقائق کی, یہ سب کے تجزیے کی طاقت بھی بڑی ضروری ہے, جس میں کوئی شک نہیں کہ جنگوں کا حل جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ افہام و تفہیم جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور مارا ماری اور خون ریزی سے بہتر ایک راستہ ہوتا ہے. لیکن افغانیوں کی, اس سے پہلے آپ کو افغانیوں کی تاریخ پڑھنی پڑے گی. اگر کہیں آپ کو یہ لگے کہ یہ افغانی جو ہیں یہ ڈالرز میں بک کے یہ قتل و غارت گری, مار پیٹ پہ نہیں آتے, یہ تو بہت اچھے ہیں, یہ احسان فراموش نہیں ہیں, کوئی بھلائی کرے تو پھر ساری زندگی ان کے مرتے دم تک, نسلوں تک اس بھلائی کا جواب دیتے رہتے ہیں, ممنون رہتے ہیں, کوئی ان کو پیسے دے, ڈالر دے تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں کبھی. اگر تو ان کی ہسٹری اس طرح کی ہے کہ یہ افہام و تفہیم والے لوگ ہیں, تو پھر تو چلو کوئی ہسٹری نہیں ہے سر, تو پھر امیچورٹی ہو گئی نا کسی کی بھی, جو بھی یہ چاہتا ہے. میرے خیال میں تو امیچورٹی سے زیادہ ہم ہر چیز امیچورٹی پر ڈال رہے ہیں. یہ تو انتشار ہے, یہ تو خود بھی اس دہشت گردی کا حصہ بننا ہے, یہ تو اپنے وطن کے ساتھ خود غداری ہے کہ آپ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور آپ اس ماں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں جس نے آپ کو پالا پوسا یہاں تک پہنچایا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دشمن آئے اس کو شہریت بھی دیں, سارا کچھ دیں, کرتے رہیں وہ دہشت گردیاں. میں تجزیے کی حد تک تو بات کر سکتا ہوں, لیکن میں لیبلائز نہیں کر سکتا کہ کون غدار ہے اور کون یہ. اب یہ میرے مزاج میں نہیں ہے, یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ امیچورٹی. اچھا ایک آخری سوال, انجینئر محمد علی مرزا اور صحافی عمران ریاض کے حوالے سے جو اختلافات سامنے آئے, آفتاب اقبال نے اپنی دکان سجا لی جعفر ایکسپریس والے معاملے پر, ان تینوں کرداروں کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اور جس طریقے سے عمران ریاض, انجینئر محمد علی مرزا کے اختلافات سامنے آئے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت عوام میں مزید تفریق جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے؟ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے ویوز زیادہ لینا, یہ جنگ ہے ویوز کی, یہ اور طرح کی جنگ ہے. یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی عمران ریاض خان دیکھیں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں آفتاب اقبال یہ کر رہا ہے, محمد علی, یہ ان کی آپس کی ویوز کی جنگ بھی ہے کہ میں ویوز زیادہ لے جاؤں, میں کیمرے پہ زیادہ, میں وائرل ہو جاؤں, میری باتیں, یہ ان کا چکر ہی یہ ہے. یہ کسی کے پاس جو ہے وہ سیاسی بصیرت, نظریاتی میچورٹی, یہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ پہلے یہی دونوں رتب اللسان تھے انجینئر کے, اور اب اس کے اوپر چڑھائی کر دی انہوں نے. اس کا مطلب ہے تم لوگوں کا جو کلٹ ہے, تم لوگ کسی کو اگر عالم کہہ کے عزت کر رہے ہو تو بعد میں مکر جاؤ گے, کسی کے ساتھ تم اپنے عقیدہ منسلک کر کے کہہ رہے ہو کسی کو کوئی,
تو عظیم بندہ سمجھ کے کل کو اسی طرح عمران خان کی یہ چھترول کریں گے جس طرح اب انجینئر کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں نا آپ کہ جو بندہ یہ کہے کہ جی میں اس صاحب کی وجہ سے نماز پہ لگ گیا, اس کے بعد جب اس کی مرضی کی وہ بات نہیں کر رہا, اگر تیری مرضی کی تو اب اس کے پیچھے اس کی کیا میں کہوں کہ کپڑے اتار دے تو اس کے. یہ تو ان کے. اور جو آفتاب اقبال جو ہے نا, جو اس کو قریب سے میں آپ کو بتاؤں آپ کے شو میں جھوٹ بولوں تو لعنت ہو میرے اوپر خدا رسول کی. اس کے شو سے ہم نکلتے تھے, ایک دو دفعہ میں ان آرٹسٹوں کے ساتھ انہوں نے کہا یار چلتے ہیں لکشمی یا کہیں جا کے کچھ کھاتے پیتے, تو وہ بیٹھتے ہی ماں بہن کی گندی غلیظ گالیاں دینا انہوں نے شروع کر دی آفتاب اقبال کو. نہیں وہ ایسے ہی بول چھوڑا, تیری ماں, تیری بہن, تیری فلاں, تیرا یہ. اور میں نے کہا یار کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ اور اس کے بعد انہوں نے نام لینا شروع کر دیا. ان کی روزانہ کی پریکٹس ہوتی تھی کہ وہ اس کے شو سے نکلتے تھے, اس کو ایسی غلیب. میں نے کہا یار آئندہ مجھے ساتھ نہ لے جایا کرو بھائی, میں گالیوں میں شاید لڑائی اس کے منہ پہ کر لوں گا. یہ پیٹھ پیچھے گالیاں والا چکر آپ رکھو, کیونکہ آپ منہ پہ خوشامد کرتے رہتے. مہربانی. اچھا وہ کیا عزت ہے پھر اس بندے کی؟ یعنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں نا ہے وہ بھی, کیونکہ وہ ہر وقت کبھی کسی کو زچ کر رہا ہے, کبھی کسی کو نفسیاتی طور پہ دبا رہا ہے, کبھی کسی کو مسخ کر رہا ہے, کسی کی عزت نفس مجروح کر رہا ہے. وہ ایسا کھوکھلا جعلی سا آدمی ہے. وہ تو میں کہتا ہوں کہ جب وہ اپنے اندر جھانکتا ہوگا نا, تو جتنا عذاب اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ذات کے شعور اور آگاہی کا رکھ دیا ہے, اس سے بڑا کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مختلف چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اپنا فیڈ بیک اور جو آپ کی اوپینین ہے, رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.